صاحب پہلے پچھلے جمعے جناب دے گوشت گزار کیتا سی. دوسرا پورے چیلنج نال آن دی ریکارڈ لوگ کے نہیں چھپ کے نہیں آن دی ریکارڈ بیان کر رہے ہیں. جس مائی دلال ہمت ہوئے دلیل دا جواب دلیل نہ دے چھوڑے. عزیزان گرامی، پچھلے جمعے جتھوں گل چھوڑی سی تمہیدن اس کو کر کے پھر اگلے دلائل تے گفتگو کرنا. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی حدیث پاک بخاری شریف دی سنائی سی. جس بندے نے اٹھ کے بارگاہ رسالت دے اندر بے ادبی کی تھی، نبی پاک نے وہ نشانیاں دسیاں. قرآن زیادہ پڑھ سن، جدو بولن گے قرآن دی گل بظاہر لوکاں نو قرآن وال دعوت دیون گے لیکن عمل دے بھیڑے ہون گے. قرآن حلق تو تھلے نہیں جائے گا، ستھن اچھی ہو سی، گردن موٹی ہو سی، سروں ٹنڈ ہو سی. اے بخاری دی روایت بیان کیتی سی. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس گروہ دی نشانی دسی، دوسری حدیث پاک ابو داؤد شریف اور دیگر کتب حدیث دے اندر موجود ہے. مولا علی نو حضور نے فرمایا، اے علی میں تنزیل قرآن تے جنگ کیتی ہے، تو تعویل قرآن تے جنگ کرے. مولا علی نو حضور نے فرمایا میں تنزیل قرآن تے جنگ کیتی ہے، یعنی قرآن نازل ہویا ہے، اس نو نافذ کرن واسطے میں نو کفار نال جنگ کرنی پئی. تم ہی جنگ کریں گا مگر تعویل قرآن تے کریں گا. جڑے لوگ قرآن پڑھ کے تیرے مقابلے میں جان گے، پڑھن گے قرآن، پڑھن گے قرآن تے آن گے کدے مقابلے وچ؟ علی دے مقابلے وچ. جس علی دے بارے حضور دی حدیث سے القرآن ما علی و علی ما القرآن، قرآن علی دے نالے، علی قرآن دے نالے. قرآن علی تو جدا نہیں، علی قرآن تو جدا نہیں. جتھے علی ہوئے اوتھے قرآن ہوندہ ہے، جتھے قرآن ہوئے اوتھے علی ہوندہ ہے. اور جڑا ہے ہی قرآن دے نال او دے مقابلے وچ بے ایمان آئے تے پڑھ دے کی آئے؟ بولو، پڑھ دے قرآن آئے، آئے علی دے مقابلے وچ. اور گال نو سمجھو یار، حضور نے فرمایا جنو تو مارے گا او دے بازو تے عورت دے پستان دا نشان ہو سی. ابو داؤد شریف دے اندر جدو حضرت علی خارجیاں نال جنگ کیتی ہے انہوں جنگے نہروان آکھ دن 5000 خارجی فنار کیتے. مولا علی فرمایا اللہ شامی چوہ بندہ لبو جدی خبر میں نو پاک نبی نے دیتی ہے. لبیا گیا انہاں کہا جی سانو لبدا نہیں پیا. خود علی آئے، آپ نے لاشاں الٹ الٹ کے چک چک کے ماریاں، تھلیوں لانتی نکلیا. فرمایا میں نو میرے نبی جھوٹ نہیں سی بولیا، جدی خبر دیتی سی وہ کنجر آئے پہ آجے. توجہ ہے جی. اور یہ لکھن والا کون ہے؟ البدایہ والنہایہ ابن کثیر دی، تاریخ الکامل ابن اسیر دی، اسد الغابہ ابن اسیر جزری دی، تاریخ ابن خلقان پڑھ، تقریباً تاریخ دمشق الکبیر پڑھ. انہیں حوالے دیواں مولوی انہوں نے ہیٹھا کے مر جاوے. علی دے مقابلے میں چاون والا بھی کبڑا بھی سی تے پڑھ دے قرآن سن. او علی سی، او علی سی، او دے مقابلے میں بھی قرآن پڑھ کے آکے تے پڑھ کے قرآن تے علی نو کہن لگے تو مشرک ہو گیا. ابن کثیر دی پڑھ وال بدایہ والنہایہ. صحابہ دے اتے فتوہ لایا کہا بولو. پچھلے جمعے میں ابن کثیر وچ جو حدیث سنائی سی کہ حضور نے فرمایا وقت آئے گا مینوں اس بندے تو زیادہ خطرہ ہے جڑا پڑھ سی قرآن تے فتوے کا دلے سی. بولو شرک دے. میں ساڑھے ملک دا قانون ٹریفک پولیس دا آکھ دا ہے جڑے پاسے مڑو اشارہ
لا دیو، میں صرف اشارہ لانا ہے، سڑک تساں آپ لب لینی، سڑک آپ لب لینی بھی جاندی کیڑے گھر نو پئی۔ ہن حضرت علی نے انہاں نو ماریا۔ اچھا انہاں فتویٰ کیویں لایا؟ جدو امیر معاویہ تے مولا علی دی جنگ سی نا، انہاں دوواں نے رل کے بھی آپا لڑنا ضرور ہے، آپا اپنے سالس چن لینے بندے جیڑا فیصلہ کر دے ون تینوں بھی قبول مینوں بھی۔ امیر معاویہ والو چنیا گیا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی ہے۔ حضرت مولا علی نے چنیا ابو موسیٰ اشعری، یہ بھی صحابی ہے۔ جدو انہاں نے بندیاں نو سالس حاکم مقرر کیتا تے خارجی کہن لگے علی تو مشرک ہو گیا ہے، معاویہ بھی مشرک ہو گیا، کیوں؟ کہ قرآن آدھا ہے ان الحکم اللہ للہ، حکم صرف اللہ دے، زیادہ قرآن تا دا پہ حکم اللہ دے، تے تساں بندیاں نو حاکم بنایا ہے، تسی ہو گئے ہو مشرک۔ ہن پڑھیا قرآن سی، مانا اپنی مرضی دا لیا، علی دے سامنے پڑھیا قرآن ہے، مانا مولا علی نے فرمایا گل سچی ہے پر انہاں دی مراد لانتی ہے، گل سچی ہے، پکا قرآن ہے، حکم صرف اللہ دا ہے، لیکن جو یہ مطلب مانا مراد لے رہے ہیں وہ بے ایمانی والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اے او ہستی ہیں جڑے حضور دے چچا دے بیٹے بھی ہیں، اور نبی پاک نے انہاں نو دعا دیتی سی، یا اللہ میرے عباس نو قرآن دا مفسر بنا دے، قرآن دا علم عطا فرما دے۔ حضرت علی ولوں اے مناظر بن کے گئے خارجیاں نال، اس گل اتے مناظرہ کیتا، فرمایا جے کسے نو بندے نو حاکم بنانا اے شرک ہے، تے قرآن دوسری آیت فرما رہے ہیں کہ جدو میاں بیوی لڑ پون، ایک سالس ایک پنچایت مرد لوں ایک عورت لوں، اے دو میں جا کے بیٹھن گلیں سنن مخلص ہو کے فیصلہ کر سن، جدو اے مخلص ہو سن اللہ سولو دی صورت پیدا کر دے سی۔ فرمایا جے رب تو علاوہ بندیاں نو حاکم تے سالس فیصل مقرر کرنا شرک ہوندا تے میاں بیوی دے جھگڑے چ قرآن کیوں آکھیا ہے بندیاں نو حاکم بناؤ؟ توجہ ہے جی؟ ہون پڑھیا اینا بھی قرآن ہے، پڑھیا اینا بھی قرآن ہے، پڑھیا اونا بھی قرآن ہے، اونا دا معنی مطلب غلط سی، اینا قرآن دا جواب قرآن نال دیتا۔ کئی خارجی مسلمان ہو گئے، توبہ کر گئے۔ حضرت عباس عبداللہ ابن عباس دے مناظرے تو بعد کئی اڑے رہے، پھر انہوں نے حضرت علی نے جنگ کی تھی، انہوں جنگ نہروان آکھ دن۔ ہون جیڑی گال کرنا چاہنا جے آج تینوں کو قرآن پڑھ کے مشرک آکھے یا حدیث پڑھ کے بدتی آکھے تے گھبراوی نا، اے اونا لانتیاں دا ٹولا ہے جنہ علی نو آکھیا سی۔ یار میں نو یہ دسو علی دے ایمان اج کوئی شک ہے؟ بولو سچی بولو، شک ہے کوئی؟ جے دے ایمان اج شک کرنا لا آپ کافر ہو سی، جیڑا انہوں مشرک آکھے تو میں کیڑی شاہیں؟ ہن اگلی گل، انہاں نے صحاب قرآن پڑھیا، صحابہ کرام دے راہ تو ہٹ کے مانے مطلب لے مراد اپنی مرضی دے۔ اے دی دلیل میں بخاری شریف دے وچوں او جناب نو دے دینا فتوہ حضرت عبداللہ ابن عمر دا ہے، جس دے وچ آپ نے خارجیاں دی علامت دسی ہے کہ اے نام مراد پڑھ دے قرآن ہیں، پڑھ دے قرآن ہیں، تے جڑیاں ایتہ فرمائندیں قرآن دیاں آئیاں نہ کافران دے بارے او لا مسلمانہ دے دیں دے۔ اے عبداللہ اے بخاری ہے، انہوں وچ ہائی لائٹ کر، اے حضرت عبداللہ ابن عمر دا فتوہ ہے۔ ہون ایدی تشریح تے میں کرنا پہلے میں روایت پڑھ لواں، پھر تو میں تبصرہ کرساں انشاءاللہ، تے سوٹے نال کرساں، تے مڑ اکساں مولوی پھس گئی جان شکنجے اندر،
جوں ویلن وچ گنا رو نو آکھ محمد بخشا ہون رمیں تمنا ہو گیا بچ عبارت کیونکہ پوری دنیا تے تقریر جانی ہے ہاں جی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندن وقول اللہ تعالیٰ وما كان اللہ لیدل قوما بعد اذا ہداہم حتی یبین لهم ما یتقون وکان ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ وقال انہم منطلقوا الى آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین حضرت عبداللہ ابن عمر فرماندن اللہ تعالیٰ دا دستور ہے کہ گمراہ قوم نو کدی ہدایت نہیں دیندہ اتھوں تک کہ انہوں نے بیان کر دیندہ انہوں واسطے وہ چیزاں جڑی انہوں جنہ تو بچنا چاہی دے حضرت عبداللہ ابن عمر خارجیاں نو بدترین تے شرارتی مخلوق سمجھ دے سل آپ فرماندے سننا دی وڈی شرارت دے بے ایمانہ دی جڑیاں قرآن دیاں آیتاں وچ اللہ کافران دی مذمت کیتی ہے اے ساریاں چوکے مومنہ تے لا دیندے نے ہن سجنا میں مثال دے کے تبصرہ کرن لگا اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر جگہ جگہ فرمایا بتاں دی عبادت نہ کرو غیر اللہ تو نہ منگو اوے جڑے آپ چلن پھرن جو کہ نہیں تواڈی مدد کی کر سکدے نے ہن اللہ تے بتاں نو آکھیا سی کافراں تے مشرکاں نو آکھیا سی انہاں بے ایماناں کی کیتا انہاں او ایتاں چکیاں اللہ دے ولیاں دے درباراں تے لا چھڈیاں آکھیا رب دا کسے تو نہ منگو غیر تو نہ منگو میں آکھیا لانتی خبیث ملا کافراں دے بت غیر اللہ نے ولی غیر اللہ نہیں اوتھے غیر اللہ رب آکھیا ہے ولیاں نو آکھیا الا ان اولیاء اللہ بتاں نو آکھیا ہے غیر اللہ نے ولیاں نو آکھیا ہے میرے نے تینو فرق ہی نظر نہیں آیا فرق ہی نظر نہیں آیا او جڑی حضرت عبداللہ ابن عمر نے گل کی تھی کہ جڑیاں ایتا رب کافران واسطے اتاریاں ملہ جدوں قرآن پڑھ کے ترجمے پڑھا کے تیری اولاد نو تائیں نہ گمراہ کیتا ہی جڑا بے ایمان چار ایتاں دا ترجمہ پڑھ جاوے او سمجھ دے تھے ولیاں تے نبیاں دی گل پئی ہوندی ہے انہاں پہ رب آکھیا سی بتاں ول نہ جایا جے بتاں ول نہ جایا جے انہاں بے ایمان آکھیا رب دا کسے ول نہ جایا جے لہذا نبی ول بھی نہ جاؤ ولی ول بھی نہ جاؤ حالانکہ قرآن دے اندر رب فرماندہ ہے سورۃ النساء دے اندر فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ اوے مومنو جدوں اپنی جاناں تے ظلم کر لو کسے غیر وال نہیں میرے محمد دے در تے آ جاؤ رب آدھا ہے میرے نبی دے در تے آؤ میرا نبی تو آڈی سفارش کرے قرآن نہ ہوئے میں نے باہر کٹ دے میں مسجد جو میں دوئی نماز نہ پڑھا مانگا رب آدھا ہے نبی دے در تے آؤ میرا نبی تو آڈی سفارش کرے ہونے دسو اے قرآن قیامت تک ہے یا نہیں بولو قیامت تک ہے سارے مسلمانوں حکم ہے نبی روزے بچے ہونا سی جائیے منگیے رسول دے وسیلے نہ کہ اللہ کیا تھا میرا نبی کرے تو اڈی بولو تو سفارت زندہ کردہ کہ مردہ بولو تو جی ہے ہی مردہ تو رب کیوں آکھیا ہے میں مردہ کینے سفارش کرنی رب آکھیا آؤ اے تو اڈی سفارش کرے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولَ میرا رسول کرے تو اڈی سفارش لَوَجَدُ اللَّهَ تواب الرحیم میں نو رحیم پاؤ گے میں بخش دے ساں ہن رب آدھا آؤ اے جڑا قرآن اچ رب آکھیا سی بتاں وال نہ جاؤ بے جان پتھراں وال نہ جاؤ انہاں بے ایماناں او ایتاں چکیاں چوک کے لا دیتیاں اللہ دے ولیاں دے درباراں تے نبیاں دے درباراں تے بھی درباراں تے نہ جاؤ اے مر گئے نے مٹی چ مل گئے نے تانوں کچھ نہیں دے سکتے رب آکھیا سی بتاں انہاں لانتیاں بت تے ولی دی قبر ایک کر چھوڑ کڈا بڑا ظلم ہے بولو ظلم ہے کہ نہیں انہاں نے
پڑھیا قرآن سی لیکن ماں نے غلط لے قوم نو کیتا گمراہ. ہن اللہ تعالیٰ نے پھر کی فرمایا سورت نساء دے اندر سانو حکم ہے صحابہ کرام ائمہ مسلمین دے راہ تے چلن دا. ٹھیک ہے جی. اے کیا دن کسے دی پیروی دی لوڑ میں فتاوہ وکھا دے ماں فتاوہ اہل حدیث میں اردو پڑھے ہوئے لوگ دیکھیں کیا لکھا ہے یہ فتاوہ سزوم کرو گے. یہ دے وچ مولوی صاحب ایک سرخی لائیے نشان نہیں لایا آدھا ہے نبی دی حدیث دے مقابلے وچ ابو بکر تے عمر دی رائے اتے عمل کرنا ہلاکت ہے. یہ دا معنی کی بنیا کہ نعوذ باللہ حضرت عمر تے حضرت ابو بکر یہ دیکھو موٹی سرخی لکھا ہوا ہے حضرت ابو بکر اور عمر کی رائے پر عمل کرنا ہلاکت کا سبب ہے. دیکھو میں انشاءاللہ توڑیاں کھوکھا سیکھاں گا تسا کیا کہا سی مولوی نے چپ کراواں گے تسا ہون زیادہ پھسو گے. چشتی 12 سالیں چپ نہیں کیتا توڑیاں گدڑ بھبکیاں نا مراد تسا جاننے کیوں میں نو اے بیکھو. اور میرے کو اندر کتاب پئی اور فلجادی نواب وحید و زمان دی نقل کفر کفر نباشد نعوذ باللہ من ذالک آدھا صحابہ اکرام مشتزنی کر دے سی. میں ہون زیادہ تشریح کر نہیں سکتا اس جملے دی. میں ہجے بھی آنا بندے دے پتر بنو ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے تم ایک نہیں 100 بار بھی جنم لو تو اہل سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو انو 40 سالہ جو مولوی ٹکریا کوئی نہیں. تو سارے بندے نے بے وقوف تو اللہ بنائی رکھے ہے. اور جڑا کہ ابو بکر تے عمر دی رائے تے عمل کرنا ہلاکت دا سبب ہے. معنی کی بنسی کہ نعوذ باللہ ابو بکر تے عمر حضور دے حدیث دے خلاف چل دے رہے جے دے بارے نبی فرمایا ہے میرے عمر دی شان ہے الحق ینتقو علی لسان عمر. میری عمر دی زبان تے جدوں بولے ہمیشہ حق بول دے. نبی آدھا میرا عمر بول دے ہی حق کے. یہ آدھن جی حضور دے حدیث دے مقابلے چاہ جاوے تو انہوں دی رائے تے عمل کرنا ہلاکت ہے. تینوں پتہ نہ مرادہ تینوں بظاہر جیڑی لگ دی پئی حدیث ہو سکتا ہے وہ منسوخ ہوئے کیوں صحابی دا عمل جدو حدیث دے خلاف جائے گا یہ دلیل ہے کہ وہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے. نہیں عقل تا دین اچ پنگے نہ لبو. صحابہ کرام کو مشکوک کرنے والے تم ہو. وہ ایک لانتیوں کا خبیث ٹولہ اس کا میں آگے آگے وضاحت کرتا ہوں جو تو صحابہ کو سرے سے مانتا ہی نہیں. تو سا مان کے تے ڈرامے کر کے تے صحابہ دے بارے گلہ لکھیاں تو سا صحابہ نو منیا ہی نہیں لبادہ اوڑے ہے. الحمدللہ صحابہ کو بھی مانا ہے تو اہل سنت نے مانا ہے اہل بیت کو بھی مانا ہے تو اہل سنت نے مانا ہے. عزیزان گرامی اور اللہ قرآن اچ کیا کیسی یہ تا دے نا صحابہ دی رائے تے عمل کرنا ہلاکت ہے. میں وہ حدیث بھی آ کے بیان کرنا جدے وچ خود نبی فرمایا میرے ابو بکر دی پیروی کرے آج وہی میں دسنا آگے حدیث بھی. اللہ رب العالمین فرماتا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. رب کائنات فرماتا جڑا بندہ رسول دی مخالفت کرے بعد اس تو کہ دے اتے حق واضح ہو گیا ہوئے حق واضح ہو گیا ہوئے پھر مخالفت کرے ضد تے اڑیا رہے اور مومنہ دے راہ تو ہٹ جاوے. قرآن کہ دے راہ تو مومنہ دے راہ تو ہٹ جاوے اپنی مرضی دے مانے لئی پھر دو ہوئے اپنی مرضی دا قرآن وچو چوکے اتاں پڑھدا پھردا ہوئے تے 2 انچ دی مسجد وکھری بنا کے بیٹھا ہوئے. فرمایا جڑا مومنہ دے راہ تو ہٹ جاوے
غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولا، وہ جدھر پھرے گا اسی ادھر ہی پھیران گے، جدھر پھرے گا ادھر ہی انہوں پھیران گے۔ وَنُسْلِيهِ جَهَنَّمَا، سدھا جہنم جاسی، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، تیو بڑا بھیڑا ٹھکانے۔ میں اللہ دا قرآن پڑھ کے دسے کہ رسول دے مگر لگنا تے مومنہ دے راہ تے چلنا، اے دے ویچی نجات ہی۔ پچھلے جمعہ حدیث بھی سنائی دی، حضور نے فرمایا او فرقہ گروہ جماعت جنتی ہو سی جڑی مانا علیہ و اصحابی، میرے تے میرے صحابہ دے طریقے تے ہوئے گی۔ صحابہ دے اچھا رسول دادا جنتی ہونا ہونا جڑا صحابہ دے طریقے تو سن دے کیا دیں جڑا ابو بکر تو عمر دی رائے تے عمل کرے، ہون کے دی مننی بولو نہیں نہ مننے آجو جاؤ ڈٹھے کھو وچ بندے آدھیں استاد ساخت بڑا بول دا جیسی پینڈ چ منجا ہونا نہیں چاندے، مگر تیری اماں کو گال کڈ میں ویکسا تیری غیرت کتے جاندی۔ ہم منافقہ کلمہ پڑھی، کس گاللہ کلمہ پڑھی؟ بے غیرت، اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی توہین برداشت کر لیتا ہے، رسول کا غدار نہیں ہوتا۔ یا رکھ رشتہ داریاں تو رشتہ داری لئی پھرنا ہے، تینوں کی لگیا دین دا، تینوں مل گیا کلمہ تیرے وڈکیاں جی میں پڑھیا تو آکھا کلمہ سوکھا لب گیا۔ اس قدر دی کلمے دی قدر پوچھنی ہے نا صحابہ نو پوچھ جنہ تتیاں ریتاں تے لیٹے ہیں، حضرت حسین نو پوچھ جہاں 72 تن ہتھی چاہ کے دیتے ہیں، تینوں دین دا کی پتا؟ قدر نبی دا قدر پھولان دا گرج کی جانے، جڑی مردے کھامن والی قدر پھولان دا بلبل جانے، جڑی صاف دماغاں والی قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سوں گئے وچ مدینے۔ یہ استاد کو دھونسنا کوئی دکھائے، ایک بار نہیں 100 بار جائے، استاد کو ایسے منافق کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ساڑھے اندر آگے چھیڑ دے ہو، ہم زندگی کا کیا پتہ کس موڑ پہ ختم ہو جائے۔ جب قبر میں جائیں گے رشتہ داری لے کر نہیں جائیں گے، فرشتے پوچھیں گے نبی کے بارے میں کیا کہتا رہا، وہ ہاتھ بن کر کہیں گے ساری زندگی اسی کی عظمت کی جنگ لڑتا رہا۔ عزیزان گرامی، حضور علیہ السلام نے خود فرمایا صحابہ کرام کے بارے میں، یہ ابن ماجہ ہے، ابن ماجہ شریف جو حدیث کی 6 کتب مشہور ہیں ان میں چھٹی یہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دل، فرمایا ایک دن پاک نبی ساڑھے درمیان کھڑے ہوئے، ایک بلیغ واز فرمایا، حضور نے تقریر کی تھی، فرمایا جدے نال ایسی تقریر سی دل دہل گئے، اکھاں وچوں آنسو آ گئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ انج پہ لگتا ہے جی میں ساڑھے تو الوداع ہونا لے ہو، ایسی گفتگو پہ فرمان دے ہو جی میں ساڑھے تو الوداع ہونا لے ہو۔ میرے پاک نبی نے فرمایا صاحب عرض کی تھی حضور سانو کو وصیت کرو، میرے پاک نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ دے حق تو ڈرے آجے، امیر دا حکم سنے آجے، وہ دی اطاعت لازمی کرے آجے، اگرچہ امیر تو اڈا حبشی غلام بھی ہوئے، میرے بعد تسی بڑے اختلاف دیکھو گے، جدوں اختلاف ہو من تساں کی کرنے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ، میری سنت چلے آجے، وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، میرے بعد جڑے ہدایت والے خلفاء راشدین ابو بکر عمر عثمان من گے انہاں دے مگر چلے آجے۔ نبی یاد ہے خلفاء دے ایک یاد ہے، یاد ہے نہ انہاں دی رائے تے عمل کرنا ہلاکت،
حضور فرماندے ابو بکر عمر عثمان علی انہاں دے پیچھے چلے جے، اے خلیفے بھی ہون گے تے ہدایت والے بھی ہون گے، ہدایت والے بھی ہون گے۔ عزیزان گرامی، اتھو اے سلسلہ چلے آزی راہ مسلمانہ تو وکھرے کیتے، بڑے بڑے فرقے پیدا ہوئے، کوئی مرجیہ پیدا ہویا، کوئی قدریہ پیدا ہویا، کسی تقدیر دا انکار کیتا، کسی عذاب قبر دا انکار کیتا، کسی شفاعت دا انکار کیتا، کسی صحابہ نو گالاں کڈیاں، کسی جناب نبی دے دین دے وچ گناہ کرنا لے انو کافر قرار دے دیتا۔ جدو ڈھیر سارے فتنے پیدا ہوئے، مسلم شریف جدہ حوالہ لوندن بڑا رولا پاؤندن، مسلم شریف دے مقدمے وچ امام مسلم نے یہ عربی متن خود دیوبندیوں کے کتب خانے کا چھپا ہوا رحمانیہ لاہور کا، اے دے وچ حضرت امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ ایک خواباں دی تعبیر دے بڑے بڑے امام سن، خواباں دی تعبیر دیندے سن، انہاں دا قول امام مسلم نے نقل فرمایا ہے، مسلم نے نقل فرمایا ہے مقدمہ کتاب دے اندر۔ آپ فرماندے نے قال لم یکونوا یسألون عن الاسناد، آکھے جدو پہلا زمانہ سی صحابہ تے تابعین دا، وہ تو لوگ ایک دوے تو روایت دی سند نہیں سن پوچھ دے کہ کیڑی سند نال بیان ہوئی ہے، کیونکہ حضور نے اس زمانے نو خیر القرون کرنی آکھیا سی، اے بہتر زمانہ میں۔ آپ فرماندے نے فلما وقعت الفتنہ، تو جدو فتنے ظاہر ہوئے، نوے نوے عقیدے آئے، کوئی جبریہ بنیا، کوئی قدریہ بنیا، کوئی مرجیہ بنیا، کوئی مجسمہ بنیا، کوئی مشبہ بنیا، جدو نوے نوے فرقے نوے نوے عقیدے کھڑے، ہن جنہ تقدیر دا انکار کیتا آکھ دیو بھی اپنے آپ نو مسلمان سن، جنہ حضور دی شفاعت دا انکار کیتا آکھ دیو بھی اپنے آپ نو مسلمان سن، جنہ حضرت علی نو خدا آکھیا آکھ دیو بھی اپنے آپ نو مسلمان سن۔ ہن کیویں پتہ لگدا کہ اسلام دی صحیح صورت کی ہے، کیڑا گروہ سچا اسلام آلاوے؟ آپ فرماندے نے پہلے دور بہتر سن، ادو سانو اس نام دی لوڑ نہیں پئی، سنداں دی جانچ پہچان کرن دی لوڑ نہیں پئی۔ جدو بدتی بھیڑے عقیدے والے لوگ پیدا ہوئے، انہاں روایتاں گھڑنیاں شروع کر دیتیاں، اپنے اپنے باطل مذہب دے مطابق حدیثاں گھڑ کے حضور وال منسوب کرن لگ پئے۔ آپ فرماندے نے جدو فتنہ ظاہر ہویا، قالوا سموا لنا رجالکم، پھر تحقیق کی گئی، تساں اپنی روایت دے راوی دسو کیڑی سند نہ لائیے کنے بیان کی دیئے۔ اگوں فرماندے نے فَيُنظَرُوا إِلَىٰ أَهْلِ سُنَّتِ، بولو میں نہیں سنی، میں سنی نہیں، میں بھابی، میں دیوبندی، کون ہے تو چوڑے آ کے میں مسلمان؟ میں کہا کی ہویا پیا؟ اور تو مسلمان ہے، مرزائی بھی اپنے آپ مسلمان آتا ہے، آدھے نہیں؟ بولو شیعہ اپنے آپ مسلمان نہیں آدھے؟ کیڑا گروہ اجرا تھا میں مسلمان نہیں؟ تو تم ہی مسلمان ہے، تو بنا ہے کیڑی؟ امام مسلم کہہ رہے ہیں سارے دعویٰ کرتے سن، جدو پھر اساں کیتی تحقیق تے اساں پھر بزرگاں نے لفظ رکھیا کیڑا کہ اہل سنت و جماعت او جماعت ہے جدا عقیدہ بھی صحابہ والا ہے، جدا طریقہ بھی صحابہ والا ہے۔ فرمایا فَيُنظَرُوا إِلَىٰ أَهْلِ سُنَّت، جیتا حدیث دا راوی ہوندہ سنی، بولو سنی، فَيُوخَذُوا حَدِيثَهُمْ، پھر او دی حدیث قبول کر لی جائے، بولو جے ہوندہ کو سمجھ آئی گال دی کوئی نا؟ اس تو اگہ میں سمجھا نہیں سکتا، اس تو اگہ میری کیپیسٹی نہیں سمجھا من، جے ہوندہ سنی، ایک کون پیادہ ہے؟
امام مسلم نقل کیتی ہے، امام محمد بن سیرین دا قول ہے، بڑے بڑے امام دا قول بڑے بڑے امام نقل کیتا ہے۔ میں آکھیا جی جے تو مسلمان ہے نا تے تو پھر مسلم دا حوالہ نہ دیتا کر، بخاری دا نہ دیتا کر، ساریاں کتاباں دا نہ دیتا کر۔ کہ کیوں؟ میں کہ سنیاں دی لکھی ہوئی ہیں۔ توجہ ہے؟ بڑا بڑا نقطہ ہی ہے۔ جیڑا آکھے نا میں صرف مسلمان، انہوں اکبر ساڑیاں کتاباں چھاڑتے اپنی کو نمیاں لکھ، کیونکہ جیڑیاں حدیثاں روایتاں کتاباں انہوں کہنا دیا امام مسلم آدھے نا ساتھ سنی تو علاوہ کسی دی حدیث قبول کر دے ہی نہیں۔ اگر اگو آپ فرماندے نے فَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُنَّةِ فَيُوخَذُ بِهِمْ وَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعِ فَيُوخَذُ حَدِيثَهُمْ فَلَا يُوخَذُ حَدِيثَهُمْ۔ فرمایا اگر وہ بھیڑے عقیدے والا بدعتی ہوندہ، خارجی، مشبہ، مجسے، روافضہ جو بھی سنیت تو علاوہ ہوندہ، فرمایا دی روایت قبول نہیں سی کیتی جاندی۔ کیوں؟ سانو پتہ ہوندہ سی اس کائی نہ کئی بے ایمانی حدیث چکیتی ہو سی۔ ہونا اے تا آدھنا سا سنیاں تو علاوہ کسی دی روایت تو بھاج گیا کر مالوی جی ابھی قرآن پڑھتا ہے ابھی حدیث پڑھتا ہے، تینوں پتہ نہیں امام تا لیندے ہی نہیں ہے نہ کلوں۔ اہل سنت دا لفظ آگیا حدیث دی کتاب ہے، بولو ایتھے کدیں یہ نہ آکھیا ہے فَيَنْظُرُ إِلَىٰ مسلم، اگر وہ کہتا ہم میں مسلمان ہوں تو ہم اس کی روایت لے لیتے، آکھیا کدیں کی آکھیا نے؟ اور یار تو اڈے اتو ٹاپ کی گل کی آکھیا نا تے آکھیا کہنے مسلم دے مقدمے چے عربی متن اصل اگو رکھی بیٹھا، اے بھی نہ کوئی آکھے پتہ نہیں آپ نے سنیا دا ترجمہ نہ ترجمہ آپ کر لیا جی۔ عربی متن اصل نال امام نبوی دا حاشیہ چھاپیا دیو بندیاں میں نے ہن اے آدن اہل سنت آ گیا۔ ہن میں سنامن لگا ایتھے آ گیا حدیث دا لفظ مستدرک للحاکم، اللہ اکبر نعرہ مارے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ المستدرک للحاکم حدیث کی کتاب حاکم امام حاکم نے حدیث بیان کی۔ سیدنا فاروق اعظم نے مقام جابیہ پر ہمیں خطبہ دیا، صحابہ کہتے ہیں خطبہ دیتا، فرمایا جتھے آج میں کھلو کے خطبہ پیا دینا میرا رسول بھی کسے دور چے میں کھلو کے خطبہ دینا۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا او میرے نبی دے صحابیو جی میں آج میں جس جگہ تے کھلو کے تواڈے وچ خطبہ پیا دینا اسی طرح میں محبوب نو ویکھیا سی ایتھے جگہ تے کھلو کے خطبہ پیا دیندا ہے۔ ہن عمر دی محبت ویکھ، نالے تبلیغ پیا کردا ہے نالے محمد دی اسے جگہ تے کھلو کے سنت پہ ادا کردا ہے۔ فرمایا اسی طرح میرا رسول بھی دیندا سی، خطبہ کی دیتا فقال انی کنت فیکم کما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینا فقال اوصیکم باصحابی۔ میرے پاک نبی نے حضرت عمر نے فرمایا کہ حضور نے خطبہ دین دیا سانو ایک گل کی تھی، اوے میرے صحابیوں آمن والے نو دس دیو میرے صحابہ دی اتباع کریا جے، میرے صحابہ دی اتباع کریا جے، انہاں دے مگر چلے آجے، انہاں دی پیروی کرے 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 آجے۔ اگوں فرمایا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا پھر جڑے انہاں تو بعد آون گے، پھر جڑے انہاں تو بعد آون گے او کی سن ثم یفشل کذب، جھوٹ پھیلاون گے، جھوٹے ہو سن، کی ہو سن جھوٹے ہون گے۔ مسلم شریف دے اندر موجود ہے، حضور نے فرمایا کچھ لوگ آن گے آخری زمانے ایسیاں تو انہوں حدیثاں سناون گے
جڑیاں تواڈے پیو دادیاں نہیں سنیاں ہونیاں. ابا ساری زندگی ختم دیواؤندا مر گیا، پتر آدھا ابا مرے ہی مرتد دے. میں ثابت کرنا ابا مریا ہی. اچھا جی ابا مرتد مریا تو مرتد جمن والا مومن کیویں بھائی؟ مینوں تہاڈی گال دا دکھ نہیں لگتا، تسی کو مینوں گال کڈ بھی لو، تسی اپنے ابے دے نہیں. اب بولو جڑے اپنے ابے دے نہیں، وہ کتا مینوں بھوک بھی لوے تے میں حضور دی سنت سمجھ کے قبول کرساں. میں تے آکھیا سی مینوں لاکھ گالاں کڈو، او دی وجہ تواڈیاں گالاں پیاں دسدیاں بھی مولوی دی دلیل دا جواب کوئی نہیں. جے جواب ہوندا تے گالاں نہ کڈدا، میرے نال پیڑ پوندا تے مینوں ہراوندا، میرے دتے حوالے کردا غلط ثابت تے میں آپ معافی منگدا. تینوں میں آکھیا سی تیرے ہمت ہی نہیں، تو میری ایک دلیل نو غلط ثابت کر دے وے تے چشتی تہاڈی ہر دلیل جے پیوے نا مینوں بابے فرید دا غلام نہ آکھی. کڈو گانا شاباش اور کڈو، تسا کڈو تو میں انشاءاللہ ویکھ ادھر آپریشن جاری رکھدا. میں دلیل دساں تسا گانا کڈو. فرمایا کوڑے ہو سن ثم یکفش الکذب حتی یحلف الرجل. انہاں تو قسم منگی نہیں جانی پر آپ پہ ہی دے من گے، آپ پہ ہی قسم منگی نہیں جانی آپ پہ ہی دے من گے. میں تے سنیا کئی بندے انج دے بھی ہیں نہ دن قسم کوڑی چالو 20 روپیاں دی پھلیاں ونڈ دیو کفارہ ادا ہو جائے. سناونیاں حدیثاں تے آکھنا سی حدیث والے ہاں. تو حدیث والا کتوں ہے؟ حدیث والا امام بابا فرید ہے، حدیث والا پیر مہر علی شاہی، حدیث والا معین الدین چشتی اجمیری ہے، حدیث والا شہباز کلندر ہے، حدیث والا بہاؤالدین ذکریہ ملتانی ہے، حدیث والا تے قرآن والا شاہ رکن عالم ہے. ہر ولی حدیث والا، حدیث والے سن تائیں تے ولی بڑھن، تائیں تا ولی بڑھن. فرمایا قسم منگی نہیں جانی، باج باج کے دے جان گے تے مولوی ہوئے گا واکھے گا 20 روپیاں دیاں پھلیاں منڈو. چونڈ چھٹی چونڈ چھٹی آکھیا سی نہ چھیڑ ملنگاں بڑا تنگ ہوئے گا. اگو میرے پاک نبی نے فرمایا وَيَشْهَدُ وَيَشْهَدَ وَلَا يُسْتَشْهَدُ. اونا تو گواہی منگی نہیں جانی، بھاج بھاج کے گواہ بن جا سن. جدو اے وقت آوے فرمایا کی کرنا ہے؟ جڑا بندہ جنت دا طلبگار ہوئے آکھے میں جنت جاواں، او دے تے لازم مسلمانہ دی جماعت جڑی وڈی ہے او دے نال ہوئے. جماعت وڈی وڈی کیڑے ہیں؟ بولو لامار 80% کون ہیں؟ یہ 20% مگر نہیں جانا. حضور فرمایا وڈیاں دے مگر جانا جڑے دیر ہون. کل ایک مولوی نال انٹرنیٹ تے میری بحث ہوئی ہے، آدھا کیا ہمارے مذہب کی یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ لوگ دن با دن ہمارے مذہب میں آ رہے ہیں. میں کہا یہ تیرے مذہب دی کا دی دلیل ہے؟ لوگ تا دن با دن مرزائیاں بھی جا رہے ہیں، نہیں جا رہے. میں رپورٹ پیش کر سکنا سرکاری سطح دی 10,000 بندہ مسلمان ہر سال مرزائی ہو جاندہ. پیسے دے لالچ، نوکری دے لالچ، کاروبار دے لالچ ہو جاندہ ہے. تے تواڈے وال میں کہتا ہاں پہ جاندن او دے پیسہ نوکری لالچ ہے. تواڈے وال ادھی دین دی چھٹی ہے، سنتا پڑھو ہی نہ تے فارض پڑھو تے گئے. چھٹی ہے کہ نہیں؟ 20 روپیاں دی پھلیاں منڈو کفارہ دا. بولو سوانی نو 600 واری طلاق دے لو تسی آندے ہوندی نہیں. اے مذہب چنگا نہیں بھی کاوڑے روزانہ پاویں کوئی تسبیح پھیر دے وے. چھٹی جتھے نہیں ہوئے تے بندیاں تے آپ پہ جانا بھی یہ سستا ہے. تے جدے ہمنی پابندی شریعت دی
وہ دے مڑا سے نہیں یار یہ تے کام اوکھا جیا ہے او میں کہا تساں دتیاں ڈھلاں بندے تاں وڑن تواڈے حال بھی پیو ساری زندگی 7-8 کلے دے کے کما کے تے مر گیا تے پتر پیو دے کلے لین لگیاں سوچیا نہیں بہناں دا حق بھی کھا گیا ہے تے ابے دے ختم تو بھی چونڈ چھٹی اس تو سودا سستا سودا کیڑا ہے بولو اس تو سستا سودا کیڑا ہے نہ ابے دا کول کراونا پوے نہ ساتا کرانا پوے نہ چلیواں نہ سالانہ نہ دعا منگنی پوے چاہو جی منیاں با ٹھیک ہے مر گیا ختم کہانی موک گئی اسا کچھ نہیں کرنا کیوں اسا کے اولاد چنگیاں سانو جمعیا کیوں آسوں او دی سزا نہیں دینی نیک اولاد ہی میں کر دی ہے نا اے فتنہ اتھو چلیا 12ویں صدی وچ نجد دے علاقے وچوں پھر اٹھیا مشکات شریف حدیث کی کتاب چشتی ہر بات بحوالہ بات دلیل کرے گا تینوں میریاں گالیاں نظر آندیاں جڑیاں حدیثاں پڑھنا یہ نظر کیوں نہیں آندیاں میرے پاک نبی نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر فرماندن قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یمننا یا اللہ ساڑھے شام اچ برکت دے ساڑھے یمن اچ برکت دے لوگاں کیا قالو یا رسول اللہ وفی نجدنا میرے کسے بیلی نو کسے آکیا سانو کاری تے گسا تا ہوندہ ہے سانو نجدی صد ہے او میں کیا چلیا میں نہیں صدا امام الانبیاء دا فرمان سناون لگا نجد علاقہ سی عرب دا اتھوں کو بندے اٹھے ہونا کیا وفی نجدنا یا اللہ ساڑھے نجد واسطے بھی برکت دی دعا کرو حضور نے فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یمننا انہاں نجد دا کہ حضور پھر شام تے یمن واسطے دعا منگی انہاں پھر آکھیا یا رسول اللہ وفی نجدنا نجد واسطے منگو او تو میرے نبی فرمایا فَأَظُنُّهُ قَالَ فِي السَّالِسَةِ هُنَاكَ الزَّلَالِ زِلُو وَالْفِتَنُ وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ فرمایا میں اس خطہ منحوس واسطے دعا کیوں منگا جتھوں فتنے اٹھن گے زلزلے آمن گے تے شیطان دا سنگ نکلے گا بولو میں بھی آکھائیں حضور دے علم غیب نو کیوں نہیں من دے جے منن دے اپنا پھکا نہیں بچدا فرمایا نجدی تو شیطان دا سنگ نکل سی 12ویں صدی وچ ایک بندہ پیدا ہویا جن محمد بن عبدالوہاب نجدی آکھ دن پیوے دا بڑا بڑا عالم متقی پرہیزگار ولی بھائی عالم متقی پرہیزگار ولی اے بے ایمان نے کی کیتا کہنے لگا میرا ابا بھی کافر میرا بھیرا بھی کافر پچھلے امام سارے کافر صحابہ کافر مشرکن ولیاں کل نہ جاؤ قبران دے نہ جاؤ یہ نہ کرو وہ نہ کرو مشرک دے شرک دے فتوے لائے اے دے سکے بھائی نے اے دے خلاف کتاب لکھی اے دے باپ نے دے خلاف فتوہ دیتا اس وقت دے امام عالم سارے نے اے دے خلاف کتاباں لکھیاں کہ بندہ گمراہ ہو گئے اے دے نیڑے نہ جایا جے اے شاہ سعود نہ رلیا انہوں نے لڑائی کر کے سنیاں تو حکومت کھوئی جناب تے 100 سال دا قبضہ کر کے بیٹھے نے اصل ترکی سنی سی آج بھی سنی ترکی دے صدر دا آج بھی اگر بیان سنے وہ شروع کر دے آکھدا ہے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ میں او دا بیان سنا سکنا ترکی آلے سارے سنی سن اے وچو سنگ نکلیا شیطان دا جڑا حضور فرمایا سی انہاں دی علامت ٹینڈو سی اینو ٹینڈ کراون دا ایڈا شوق سی انہیں بڑیاں دی ٹنہ کرا دیتیاں ایک عورت نو کہن لگا ٹینڈ کرا دے انہیں آکھیا میں کراؤنیاں پر میری شرط ہے آکھے کی وہ کہن لگی تو داڑی منا دے میں گت منا دے نہیں کیونکہ مرد دی شان داڑی عورت دی شان گت
فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ مبہوت ہو گیا بے ایمان، ہوش اٹھ گئے۔ ہن اے تے میں فتاوی شامی در مختار بھی اس کو کہتے ہیں، اے دے وچ امام شامی لکھ دے پین وہ ہمارے نبی مکرم کے اصحاب کو نعوذ باللہ کافر قرار دیتے ہیں۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ جن کا نام خارجی رکھا گیا ہے ان میں یہ شرط نہیں ہے بلکہ یہ ان کا بیان ہے، جنہوں نے سیدنا حضرت علی کے خلاف خروج کیا نہ ان کے لیے ان کا اس کو کافر قرار دینے کا اعتقاد کافی ہے جس کے خلاف انہوں نے خروج کیا۔ جیسا کہ ہمارے زمانے میں، اپنے زمانے دی گل پہ کر دیں 12ویں صدی دے نے بھی فرمایا جیسا کہ ہمارے زمانے میں عبد الوہاب کے متبعین، یہ امر واقعہ ان میں ثابت ہے جو نجد سے نکلے حرمین شریفین پر قبضہ کر لیا، اور وہ حنابلہ کا مذہب رکھتے تھے لیکن ان کا یہ اعتقاد ہے کہ وہی مسلمان ہیں، اور جو ان کے مخالف ہے وہ مشرک ہے۔ اے امام شامی 300 سال پرانا 12ویں صدی دا۔ ہون میں تیرے علاقے دے تیرے پاکستان دے پیر دا حوالہ دے من لگا، جنہوں میری گل نل کوڑ ہوئے میری نہ مننے پیر میر علی شاہ دی من لوے۔ اے کی لکھے ہوئے ہے سیف چشتیائی کتاب، یہ پیر میر علی شاہ نے مرزا قادیانی کے خلاف لکھی تھی۔ تصنیف لطیف، امام المسلمین، رئیس المجددین، مامور من الرسول، حضرت پیر سید مہر علی شاہ گیلانی، آپ فرماتے ہیں سیف چشتیائی کے صفحہ نمبر 141 پر فرمایا پاس اگر ان پیشت گوئیوں کو خبی خارج کے مطابق کر کے دیکھا جاوے تو مسلمہ قذاب جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، اسود انسی، حمدان بن کرمت اور محمد بن عبد الوہاب، پیر میر علی شاہ نے انہوں جھوٹے نبوت دے دعوے دارہ میں شامل کیتا ہے۔ فرمایا جو چند دن ہو رہا ہے جاندہ نے نبوت دعویٰ کر دیا۔ اگے فرماندے نے اس میں فرقہ باغیہ وہابیہ، ان جنہیں پرچہ کٹانا ہوئے میرے علی دی قبر تے کٹایا جے۔ فرمایا اس میں فرقہ باغیہ وہابیہ کی حالات زندگی میں پر تاریخی روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس سرکش جماعت کے سرگرو محمد بن عبد الوہاب نجدی کے مسلم آزار کارنامے درج ہیں کہ انہیں مسلمانوں نے تکلیف دیتی ہے، بڑے مسلمان علماء نے قتل کیتا تے کروایا اور تنو اپنا جناب لونڈیاں بنایا، مال غنیمت لٹ لیا مسلمانہ دا۔ اس باغی فرقہ نے حرمین شریفین ان کے زائرین روضہ ہائے مقدسہ پر کیا کیا ستم ڈھائے ہیں۔ پیر میر علی شاہ لکھے ہیں دوستا ٹائم مک گیا، حوالے سارے رہ گئے، ٹائم مک گیا حوالے، لیکن ایک ضروری دینا ہو کلپ چلاؤ۔ ایک شیعہ ہے انڈیا دا، انہیں آکھیا ہے قرآن صحیح نہیں جڑا ہے، سنو پانی دیو جی کلپ چلو۔ اب کی قرآن مجید جو میں نے لکھا ہے صحیح کیا ہے، یہ پہلی کتاب کی چھپائی ہے، اس کو ہم مسلم مسلم لاہور کے اندر کو بھیج رہے ہیں کہ اس کو پڑھے اور کیا کریں۔ یہ ان میں سے جو ہم نے 26 آیتوں کو نکالا ہے اس سے اس میں کیا فرق پڑ گیا، اور جو ہم نے اس کے پورے ٹھیک کیے جو پہلے قرآن مجید میں گروائی صحیح نہیں تھے، جن کو پہلے خلیفہ ابوبکر دوسرے خلیفہ عمر اور تیسرے خلیفہ عثمان نے اللہ کی آیتوں کو کریکٹ کرنے کی
کہہ رہا ہے کہ جڑا قرآن میں لکھیا ہے یہ میں 26 ایتاں کڑھ دیتی ہیں جڑیاں ابو بکر عمر عثمان نے داخل کی ہیں، لہذا اے قرآن پڑھو، اے اصلی او 26 اسی کڈیاں تے ہن کہ قرآن ہویا صحیح۔ اے میرے ہاتھ کتاب ہے حق الیقین شیعہ سید محمد باقر مجلسی، یہ تقریباً 300-400 سال پرانا ہے، 600 کتابوں کا مصنف ہے۔ یہ صرف یہ دی گل نہیں، انہیں تے اون دی ریکارڈ من لیا ہے نا، انہیں دے بڑھ کے لکھ گئے یہ قرآن صحیح نہیں۔ آدھا حضرت نے فرمایا سورہ رحمان میں خدا فرماتا ہے لا یسأل عن ذنبہ منکم انس ولا جان، کہ تم یعنی تم شیعوں میں سے کسی کے گناہ کو نہ پوچھا جائے گا، نہ آدمیوں میں سے نہ جنوں میں سے۔ راوی نے کہا، یعنی جدو یہ امام نے آیت پڑھی تو جڑا راوی اگے بیٹھا سی انہیں آکھیا جی جڑا تسی آیت پڑھی ہے جڑا قرآن ساڈے کول ہے او دے وچ لفظ منکم کوئی نہیں، کیونکہ قرآن پاک ہے کتنے سورت فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان، آیت ہے کہ انہوں نے پوچھیا نہیں جانا، وہ مجرم اپنیاں متھے دیاں پہچانیاں تو پہچانے جانا ہے۔ قرآن فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان، کہ نہ کسی اس دن نہ کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ کسی جن سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، اس دن مجرم لوگ اپنی نشانیوں سے پہچانے جائیں گے، پھر انہیں پیشانیوں اور قدموں سے پکڑ لیا جائے گا۔ گل تو اللہ نے یہ کی انہیں وچ کی تحریف کی آدھا منکم یعنی تواڈے شیعہ وچوں تانوں کوشش ہے دی پوچھ نہیں، یعنی جو مرضی کر دے پھر ٹھیک ہو گیا۔ ایک تا ہے راوی آدھا ہے جی یہ منکم کوئی نہیں، ہاں کہتا ہے ہمارے مذہب میں منکم نہیں۔ حضرت نے فرمایا خدا کی قسم تھا، اور عثمان نے نکال ڈالا وچ کرے تھے جس فرقے دا ان قرآن تے عقیدہ نہ ہوگا۔ ایتھے اے سب تو وڈی کتاب ہے جی میں ساڑھی بخاری ہے، انہاں دی اصول کافی، یہ دا جنہیں ترجمہ کیتا دی شکل بھی دیکھ لو، شکلوں لگ سی کیڑی پارٹی دا ہے، شکلوں تو پہچانے جاندن، قرآن دا نا مجرم شکلوں تو پہچانے جا سن، ادھر ہی دکھا دینے چشتی دکھائی جاوے گا جے 50 جا سو دا کہیں انہوں پچھ دی بھی نہیں نا سچی گال، وہ مڑ باہر بلو کھلو کے پھر آپ مفتی بنے ہوندے، میں کہ جاننا تو مفتی نوں بھی میں۔ آدھا راوی کہتا ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابو عبداللہ یعنی حضرت امام جعفر کے سامنے قرآن پڑھا، میں نے کان لگا کر سن رہا تھا، اس کی قرات عام لوگوں کی قرات کے خلاف تھی۔ حضرت نے فرمایا اس طرح نہ پڑھو، بلکہ جیسے سب لوگ پڑھتے ہیں تم بھی پڑھو، جب تک ظہور قائم آل محمد نہ ہو، یعنی امام مہدی جب تک نہ آ جائیں تو وہ قرآن کی صحیح صورت میں تلاوت کریں گے اور اس قرآن کو نکالیں گے جو حضرت علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا۔ اور فرمایا جب حضرت جمع قرآن اور اس کی کتابت سے فارغ ہوئے تھے تو آپ نے اس کو حکومت کے سامنے پیش کر کے فرمایا تھا، یعنی ابوبکر عمر کے سامنے پیش کر کے فرمایا تھا یہ ہے کتاب اللہ جس کو میں نے اسی طرح ترتیب سے جمع کیا ہے جس طرح رسول خدا پر نازل ہوئی تھی، میں نے اس کو 2 لوح دل اور لوح مکتوب سے جمع کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس جامع قرآن موجود ہے، ہمیں آپ کے قرآن کی ضرورت نہیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا اس کے بعد اب تم کبھی اس کو نہ دیکھو گے، میرا فرض تھا تم کو اس سے آگاہ کروں۔ یعنی حضرت علی نے پھر وہ قرآن لکا چھڑیا، انہوں امام مہدی کو لے اصل قرآن او لے کے آؤں گے، یہ اصل ہے، یہ سب سے بڑی کتاب ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلے جمعے مزید پھر رنگ چڑھے گا انشاءاللہ۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔